ہمارے اس شہر کے ایم پی اے چودھری افتخار حسین چھچھر صاحب ہمارے سالانہ اجتماع میں شریک ہوئے، ہم انہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرات، اب کرسی صدارت پر تشریف فرما ہیں ہمارے جامعہ کے سرپرست، پیر طریقت، رہبر شریعت، داعی منہج سلف، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو حضرت قاضی مظہر حسین رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضرات محترم، ابھی آپ سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں پیر طریقت، رہبر شریعت، داعی منہج سلف، حضرت مولانا میاں عبد الوحید اشرفی صاحب، مسند نشین خانقاہ حسینیہ چشتیہ لاہور۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی قدر، اس وقت ہم جامعہ حنفیہ مدنیہ کے سالانہ اجتماع میں شریک ہیں۔ یہ ادارہ جو شہید فی سبیل اللہ حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل رحمہ اللہ نے قائم کیا، آپ اس کی آبیاری کرتے رہے اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے فرزند اور جانشین اس ادارے کو سینچ رہے ہیں اور اس ادارے کو ترقیاں دے رہے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا زبیر فہیم صاحب اور دیگر فرزندان کو، اللہ تعالیٰ انہیں اس اجتماع کی برکت سے اور اس اجتماع میں آنے والے بزرگوں کی برکات سے حصہ نصیب فرمائے اور اس ادارے کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ ابھی مجھ سے قبل مولانا ندیم سرور صاحب بڑی پرمغز اور تحقیقی گفتگو فرما رہے تھے۔ انہوں نے آخر میں ایک جو نقطہ بیان کیا اللہ کے انتخاب کا، تو میرا رخ بھی اسی طرف ہو گیا اور دل چاہا کہ انہی کی بات کو آگے پڑھاؤں۔ میں نے اس پر غور کیا، حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معاملہ عجیب ہے۔ حضرت علامہ خالد محمود رحمہ اللہ نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ جس طرح انبیاء اللہ کا انتخاب ہیں، اسی طرح صحابہ بھی اللہ کا انتخاب ہیں۔ جس طرح نبوت علم اور عمل کی وجہ سے نہیں ملتی، اسی طرح صحابیت بھی علم اور عمل کی وجہ سے نہیں ملتی۔ صحابہ کی ساری جماعت گویا صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئی، تو یہ اللہ کی عطا ہے۔
جس طرح نبوت اللہ کی عطا ہوتی ہے، اسی طرح صحابیت بھی اللہ کی عطا ہے۔ اگر عمل کی بنیاد پر کسی نے صحابی بننا ہوتا تو بایزید بستامی صحابی ہوتے، شیخ عبد القادر جیلانی صحابی ہوتے، اور اگر علم کی بنیاد پر کسی کو صحابیت ملتی تو امام ابو حنیفہ صحابی ہوتے، امام مالک صحابی ہوتے، امام شافعی صحابی ہوتے، امام احمد بن حنبل صحابی ہوتے۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، اس میں کسب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض صحابہ وہ ہیں جنہیں زیادہ عمل کی توفیق نہیں ملی، بلکہ بعض حضرات نے تو لکھا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے ایمان قبول کیا اور پھر معرکہ جاری تھا جہاد کا، اس میں شریک ہوا، شہید ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کے کتب ابدال اس شخص کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے صحابیت کا شرف عطا کر دیا، یعنی ایمان کی حالت میں زیارت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مقام ہے، اتنی شان ہے کہ جو ایمان کی حالت میں ایک دفعہ زیارت رسول کر لیتا ہے، وہ کوئی عمل بھی نہ کرے، وہ دنیا کے امت کے تمام لوگوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہے شرف صحابیت۔ اور جیسے مولانا نے آیت پڑھی، ایک نقطہ میرے ذہن میں آ گیا۔ آیت تطہیر پیش کی جاتی ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، پڑھیے ذرا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کا اعلان کیا، ارادے کا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، لیکن اس سے زیادہ واضح آیت سنیے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن جتنی وضاحت سے یہ آیت ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اے صحابہ میں نے تمہارے دلوں میں ایمان کو سجا دیا اور وہاں یرید اللہ رجس کو، کراہت کو اللہ دور کرے گا، یہاں تو یہ ہے کہ دور کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہاں تو گواہی ہے، وہاں ارادہ ہے، وہ بھی پورا ہوا، لیکن یہاں تو گواہی موجود ہے۔ تو یہ شان صحابہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس جماعت میں سارے صحابہ جنتی، سارے صحابہ اعلیٰ اور اونچے مقام والے، لیکن ان میں جو سب سے اونچا شرف ہے، جو سب سے اعلیٰ ذات ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، باقی صحابہ کی صحابیت قرآنی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی، باقی صحابہ کی صحابیت نبوی ہے، لیکن صدیق اکبر کی صحابیت قرآنی ہے۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اصل صحابیت سیدنا صدیق اکبر کی ہے، اور باقی سب صحابہ کی صحابیت تو فعل ہے صدیق اکبر کی صحابیت، یہ عکس ہے، اصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت۔ اور پھر یہاں ایک نقطہ علماء نے بڑی زبردست طرز سے بیان کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر تمہید، یہ جو آیت کریمہ کا میں نے حصہ تلاوت کیا ہے، میں چاہ رہا تھا اس کی تمہید ذرا تفصیل سے بیان کروں، لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے ایک دو نقطے عرض کر کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ یہاں علماء نے کہا کہ لکھا گیا ہے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ،
اس सूरत का जो पस मंज़र है وہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ सूरत اصل میں مدنی ہے، لیکن یہ واقعہ تو مکے میں پیش آیا ہے۔ جس واقعے کی طرف اشارہ ہے ہجرت کا، یہ واقعہ کہاں پیش آیا ہے؟ لیکن सूरत مدنی ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہ جو سورہ توبہ ہے یہ غزوہ تبوک کے ارد گرد گھومتی ہے، غزوہ تبوک سے پہلے کے احوال اور تبوک کے بعد کے احوال۔ اور تبوک کا معاملہ ایسا تھا کہ انتہائی مشکل غزوہ تھا، مشکل حالات تھے، اتنے مشکل حالات کہ نمبر ایک زمین جو مدینہ طیبہ میں فصلیں پکی ہوئی، فصلیں پکی ہوئی، اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ تبوک کا سفر بڑا لمبا۔ میں نے پڑھا ہے وہاں بورڈ لگا ہوا ہے مدینہ طیبہ میں، مدینہ طیبہ سے تبوک کا فاصلہ لگ بھگ 700 کلومیٹر، اور شدید گرمی کا موسم، اور جانا کہاں ہے؟ روم کے بارڈر پر اس وقت کی سپر پاور سے لڑنے کے لیے۔ فصلیں پکی ہوئی اور سفر لمبا اور شدت کی، اور ٹکرانا ہے سپر پاور سے اس کے گھر میں جا کے۔ اب کون تیار ہو جی؟ کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ یہاں پر علماء نے بڑا اچھا نقطہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ منافق کی دو نشانی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ حالات سے ڈراتا ہے، حالات سے ڈراتا ہے۔ ایسے حالات ہیں، فصلیں پکی ہوئی چھوڑ کر جاؤ گے، پورے سال کی معیشت کا دار و مدار کیا ہوگا پورا سال؟ اے جی اگر تم جہاد میں گئے معیشت ڈوب جائے، اللہ کے کلمے کو بلند کیا تو معیشت ڈوب جائے۔ یہ معیشت کے ڈوبنے کا فلسفہ دانشوروں نے اس وقت بھی دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری صورتحال پیش کی تھی۔ معیشت ڈوب جائے گی، نہ جانا۔ ہر دور میں منافق رہیں۔ اور دوسری بات یہ کہا کہ دیکھو موسم بھی بڑا شدید ہے گرمی کا، اور پھر یہ کہا کہ نہ نکلنا، نکلو گے تو کیا ہوگا؟ تمہیں گرمی بھسم کر جائے گی، اور جو بچیں گے رومی لشکر بھسم کر دے گا۔ آدھے راچ تے اگے جا کے رومی لشکر جڑا ہے نا وہ تباہ کر دے۔ لو جی کہانی مک گئی۔ آپ کی توجہ ہے میں اب بھی وہی حالات، نہ نکلنا، بڑی گرمی ہے، بڑی گرمی، اور آگے سپر پاور سے ٹکرا رہے ہو، تمہارے پاس ہے کیا؟ ان کا عقیدہ ہے کہ وسائل کا وسائل سے مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن مومن کا عقیدہ تو کچھ اور ہے۔ وہ حالات کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے، وہ اللہ کی مدد کو دیکھتا ہے۔ تو منافق کی ایک نشانی کیا ہے؟ حالات سے ڈراتا ہے۔ وہ طاقت بڑی ہے، معیشت بیٹھ جائے گی، اور جب اہل ایمان فتح پا جاتے ہیں تو پھر ساتھ ہو جاتا ہے۔ او جی بڑیاں دعاواں کی، او میں تو مسلح بیٹھا رہا، میں تو اٹھیا ہی نہیں، جننے دن اتھے لشکر رہا ہے میں جناب سجدے چی رہا، اللہ فتح دے دے، اللہ فتح دے دے، اللہ فتح دے دے، تو میں تو پہلے ہی تو اڑے نال تھے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہی ایسے لوگ دنیا میں مل جائیں گے، اب بھی مل جائیں گے۔ تو یہ ہر دور کے منافق کا شیوا اور اس کی علامت رہی کہ پہلے ڈرائے گا اور پھر کریڈٹ میں حصے دار بن جائے، پھر کریڈٹ میں حصے دار بن۔ او جی تونوں تو پتہ ہی نہیں کہ میں کنا فکر مند، میں تو بڑیاں دعاواں کیتیاں۔ اور یہ دعاؤں والا بھی عجیب فلسفہ ہے۔ دیکھیں ہر جگہ دعا کا طریقہ مختلف ہے۔
اگر صرف دعا سے کام چلتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کا میدان سے جانے کی ضرورت تھی؟ مدینہ سے اٹھے اور بدر میں جا کر دعا کی، مدینہ سے اٹھے بدر جا کر دعا کی، پھر نصرت آئی۔ اپنے حصے کا کام اسی نہیں کر دے اور کہتے ہیں سارا کچھ اللہ کا۔ اللہ فرماتا ہے اپنے حصے کا کام تم کرو، اگلا کام ہے مدد کا، نصرت کا، وہ میرے ذمہ ہے، لیکن اپنا کام تو تم کرو۔ لیکن اسی سارا کام اللہ تے چھوڑ دینے کہ ساری قدرت دا مالک ہو، یہی ہمارا عقیدہ، ساری قدرتیں اس کے پاس۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ ساری قدرتیں اللہ کے پاس۔ وہ ہمارا حال ایسے ہی ہے دعاؤں کے حوالے سے۔ وہ ایک صاحب بصیر پور کے ہوں گے یا کسی اور جگہ کے، وہ حج کے لیے چلے گئے نا، تو جب لوگ منا اور عرفات میں گئے تو وہ صاحب ہوٹل میں تشریف فرما رہے۔ جب یہ واپس آئے گروپ عرفات سے، منا سے، تو انہوں نے کہا بابا تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا جی تسی تب پاگل ہوتے وانا چ پریشان ہو دے رہے، ایتھے اللہ دا گھر خالی سی، اوہو میں تا رج کے طواف کیتا تے رج کے چومیا حجر اسود، میں تا رج کے طواف کیتا تے رج کے چومیا۔ تو کیا اس کا یہ رج کے طواف کرنا اور بوسے لینا یہ ثواب ٹھہرا یا گناہ؟ او بھائی تمہیں تو حکم آیا ہے اوپر سے کہ ان میدانوں میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، وہاں خاک چھاننی ہے، خاک پہ سونا ہے، خاک میں راتیں گزارنی ہیں، وہاں گھومنا ہے، وہاں جا کے دعائیں کرنی، اور وہ یہاں کر رہا ہے۔ تو ہمارے بہت سے اہل ایمان مسلمان ایسے ہیں جو وہ جہاد والا کام بھی، تلوار والا کام بھی دعاؤں سے لینا چاہتے ہیں، بھی ساڑی دعا ہی تلوار ہے، ساڑی دعا ہی تلوار ہے۔ نہیں، ہر جگہ کا حکم اپنا ہے، اور جیسے اللہ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے تعلیم دی، ویسے کریں گے تو کامیابی ہوگی، ورنہ ناکامی ہوگی۔ تو کیا بات میں عرض کر رہا تھا، یہ درمیان میں آگئی بات، ہاں جی، نہ جانا پون دین گے اس رومی تو انو، بڑی سخت، امریکہ سے طاقتور، روس سے طاقتور، نہ جانا بڑی سپر پاور ہے، تو نہیں پتا کتنی طاقتور قوم ہے وہ، منظم سلطنت۔ اور یاد رکھیں یہ خبر بھی جب پھیلی کہ روم والے تیاری کر رہے ہیں مدینہ پر چڑھائی کی، اس کے پیچھے بھی کیا تھا، مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ اب دائیں بائیں کی جو سلطنتیں تھیں وہ پریشان کہ ان مدینہ والوں نے اگر مکہ کے لوگوں کو فتح کر لیا ہے اور قریش پر غلبہ پا لیا ہے، قریش پر اپنی بالادستی قائم کر دی ہے، تو اب ہمارا بھی معاملہ خراب ہے، پھر بڑی بڑی سلطنتیں پریشان ہو گئی، ہمارا معاملہ۔ اور خبر مشہور ہو گئی کہ روم والے چڑھائی کرنے والے ہیں مدینہ پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا وہ آئیں گے ہماری طرف، قبل اس کے کہ وہ آئیں ہم جاتے ہیں، اور کوئی بھی پیچھے نہ رہے، کوئی بھی پیچھے نہ رہے، سب جائیں گے۔ یا رسول اللہ فصلیں پکی ہوئی ہیں، بس اللہ کا حکم ہے سب جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ یہ اہل ایمان گئے، اپنی فصلیں چھوڑ کے گئے، گرمی کو بھی نہیں دیکھا، رومی طاقت کو بھی نہیں دیکھا، پھر اللہ کی مدد ہے۔ اب جب سارے منافقین باتیں بنا رہے تھے کہ نہ جانا نہ جانا نہ جانا، اہل ایمان بھی تذبذب کا شکار کہ کیا کرنا چاہیے، اور منافقین تو بالکل پروپوگنڈا کر رہے تھے کہ کوئی نہ نکلے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اے حبیب الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اے حبیب
اگر یہ لوگ آپ کی مدد کے لیے تیار نہیں ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. اور اللہ نے آپ کی اس وقت مدد کی جب آپ بے بس مکہ سے ہجرت پر مجبور تھے، اور اس وقت کی مکہ کی طاقت آپ کو ختم کرنے کے لیے، آپ کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے تیار تھی اور ساری پلاننگ کر چکی تھی، ساری پلاننگ مکمل ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے کیسے مشکل حالات میں آپ کی مدد کی. تو اگر اس وقت یہ لوگ مدد کے لیے تیار نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اس وقت جس نے مدد کی تھی آج بھی وہ ذات زندہ اور حی موجود ہے، اور اس کے پاس طاقتیں اور قدرتیں موجود ہیں. یعنی مثال دی ہجرت کی، اور کس موقع پر دی؟ تبوک کے مرحلے اور مشکل معاملے میں، اور ہجرت کا واقعہ بیان کیا. اور ہجرت کے واقعے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو کا ذکر ہو رہا ہے جو غار کے اندر کی، جو باقی تفصیلات میں عرض نہیں کرتا، میں ایک نقطہ بات سمیٹ کے ایک نقطہ بیان کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پریشان تھے کہ کفار مکہ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ جائے، تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا تسلی کے لیے حضرت صدیق اکبر کو؟ لا تحزن ان اللہ معنا. میرے پیارے دوست پریشان نہ ہو، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ مددگار ہے ہمارے. آگے جملہ ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے سکینہ اور اطمینان نازل کیا کس پر؟ علماء بیٹھے ہیں. سکینتہ علیہ یعنی جو غمزدہ تھا اس پر سکینہ نازل ہوئی. سبحان اللہ، جی جی سبحان اللہ. جو غمزدہ تھا سکینتہ علیہ، مولانا سکینتہ علیہ، جو غمزدہ تھا اللہ نے سکینہ اور اطمینان کی کیفیت اس پر طاری کر دی. اور آگے فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اے حبیب ہم نے بہت سے مواقع پر فرشتوں کے ذریعے، ایسی مخلوق کے ذریعے آپ کی مدد کی ہے جو نظر نہیں ہے. اور یہاں أَيَّدَهُ ہے، مراد حضور کی ذات، پیچھے مراد صدیق اکبر کی ذات تھی، اور یہاں مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اب جو میں نقطہ سیدنا صدیق اکبر کا بیان کرنا چاہ رہا ہوں ان کی شخصیت اور اولیت کے حوالے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت بھی قرآنی ہے اور اولیت بھی قرآنی ہے. اولیت بھی قرآنی ہے، صحابیت بھی قرآنی ہے، اور صدیقیت بھی قرآنی ہے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ. اور یہاں اولیت کیسے ثابت ہو رہی ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، اس سے پیچھے ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا. اب کہہ کون رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر کو. تو وہ دو میں سے تو پہلا کون ہوا؟ نہیں، دوسرا تو کہہ رہا ہے پہلے کو. سبحان اللہ. دوسرا تو پہلے کو کہہ رہا ہے کہ میرے دوست غم نہ کر، ثانی اول کو کہہ رہا ہے. تو مرتبے میں تو حضور ظاہر ثانی نہیں ہے، مقام میں تو ثانی نہیں ہے، شان میں تو ثانی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ عدد میں ثانی ہیں، دو میں دوسرے ہیں. لیکن یہاں دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ سیدنا صدیق اکبر اول ہیں خدمت میں، وفا میں، قربانی میں، اور دین کے حوالے سے خرچ کرنے. سبحان اللہ.
हुजूर की ज़ात सानी है, वो तो हैं ही आला और बाला मकाम पर, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती और आपका मकाम अव्वल है कि हुजूर के बाद सबसे पहला जो नंबर है वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का। और ये मकाम कैसे मिला सैयदना सिद्दीक़ अकबर को? कुर्बानी से मिला। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि गारे सौर में जब ये हजरात मौजूद थे तो सबसे पहले गार में कौन गया जी? अगले दिन मैं बात कर रहा था एक जगह, एक मजलिस में, पहले एक छोटा सा वाक़या हुआ था, तो मैंने कहा कि सिद्दीक़ अकबर पहले गार में गए और गार में जाकर सफाई की, जायज़ा लिया हालात का, और फिर अपने पीरो मुर्शद को, अपने कायद और रहबर को अर्ज़ किया हुजूर तशरीफ़ लाइए। मैंने अपने हिस्से का, मैंने कहा इससे ये नुक्ता मिला, जब कोई मेहमान आए, जब कोई उस्ताद आए, जब कोई बड़ा आए, तो पहले सफाई करनी चाहिए, सफाई पहले करनी चाहिए। वो जब मैं गया वहाँ तो वो कुर्सी तलाश कर रहे थे, और कुर्सी जब मिली तो वो भी गंदी थी। मैंने कहा आपको पता था कि एक मेहमान को आपने बुलाया है तो कम से कम पहले कुर्सी साफ कर लेते। तो मैंने कहा सिद्दीक़ अकबर के अमल से, सिद्दीक़ अकबर के उसवे से हमें ये सबक भी मिला कि आने वाला मेहमान मुअज़्ज़ज़ मोहतरम है तो पहले तैयारी करनी चाहिए, पहले तैयारी करनी। ये नहीं जिस तरह साढ़े पंजाबी च कहंदे ने बूए आई जंज ते विनो कुड़ी दे कन, फिर बंदा कुर्सी लभन लग पवे, फिर बंदा बाकी चीज़ां लभन लग पवे, जी मेरे घर मेहमान आया मैं की करा, कुर्सी नहीं है। तो क्या फरमाया? हाँ, पहले दाखिल हुए और अंदर खिदमतगार हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर। और बड़ी बातें वो मैं छोड़ रहा हूँ, जो जिस तरफ मुतवज्जे करना है कि ये अव्वलियत मिली क्यों, और हर जगह पर अव्वलियत है। एक और अव्वलियत का मैं जिक्र करता हूँ। मस्जिद नबवी की जब बुनियाद की, वो बिना की तरतीब बनी और फैसला हुआ यहाँ मस्जिद बनेगी, यहाँ मस्जिद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि यहाँ मस्जिद, अब मेरे साथ बोलें ताकि जल्दी ख़त्म कर, मेरे मस्जिद यहाँ बनेगी। अब प्लाट सरकार ने पसंद किया, जगह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पसंद की, लेकिन उस प्लाट की कीमत किसने दी? गोया अव्वल बानियों में सिद्दीक़ अकबर है मस्जिद नबवी की। और यहाँ एक और नुक्ता मैं बयान किया करता हूँ कि इससे ये भी पता चला कि अगर खतीब साहिब सरवत नहीं है तो मुक्तदी को चाहिए, मुरीद को चाहिए, अगर पैसे वाला है तो वो खर्च करे। मौलाना आपके लिए कि खतीब साहिब सरवत नहीं है, मालदार नहीं है, तो मुक्तदी और मुरीद मालदार है, तो जहाँ पीर साहब ने, मुर्शिद ने जिस जगह का इंतखाब किया है तो वहाँ अपना माल लगाए। और फिर एक और नुक्ता भी दे दूँ मौलाना कारी नदीम सरवर साहब, वो ये है कि फिर ये मुतालबा भी नहीं किया कि प्लाट मैंने दिया है तो मस्जिद सिद्दीकी नाम होना चाहिए, मस्जिद नबवी नाम होगा। नाम क्या है? मस्जिद नबवी, लेकिन पैसे तो दिए हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने। अच्छा, यहीं से एक और बात, अव्वलियत, सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो हस्ती हैं, वो शख्सियत हैं कि मक्का में सबसे पहले जो मस्जिद बनाई वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बनाई अपने घर में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सबसे पहले अपने घर में मस्जिद के बानी, अपने घर में छोटी सी उन्होंने मुसल्ला टाइप मस्जिद बनाई हुई थी, और ये पहली मुसलमानों की वहाँ मस्जिद है जो आज़ाद थी, और उसके मुतवल्ली और सारे सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे। बातें निकलती चली जा रही हैं, तो जो मैंने अर्ज़ करनी थी बात वो ये है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर गार के अंदर खिदमत के तौर पर, और बाहर क्या है जी? बाहर
رات کو کھانا دینے کے لیے جو شخصیت اور جو ہستی اور جو خاندان صدیقی کا فرد کھانا لے جاتا ہے، اس کا نام نامی اسماء بنت ابی بکر ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو مکہ گھوم آئے ہیں کتنا فاصلہ ہے غار ثور کا، اور اندازہ کریں کہ ایک خاتون رات کی تاریکی میں اور پورا مکہ دشمن رات کی تاریکی میں سنگلاخ پہاڑوں کا سفر، اور وہ گھر سے چلتی ہے کھانا دینے کے لیے۔ آپ کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا۔ 5-7 کلومیٹر کا فاصلہ، پہاڑی، سنگلاخ، خطرناک چڑھائی، لیکن یہ خاتون، جوان خاتون سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی غار میں کھانا پہنچاتی۔ ایسے ہی تو ان کو مقام نہیں ملا، ایسے قرآنی صدیقیت نہیں ملی۔ اور پھر جو بیٹا ہے وہ دن بھر کی خبریں لا کر رپورٹنگ کرتا ہے غار میں۔ ایک اور سبق ملا کہ عقل مند اور صحیح جو مومن ہوتا ہے وہ باخبر رہتا ہے، بے خبر آدمی قائد نہیں ہوتا۔ اے جی فلانے لو پتہ ہی کچھ نہیں جی، کرو پتہ لگ گیا۔ قائد کو باخبر ہونا چاہیے، حالات کا علم ہونا چاہیے، دشمن کیا کر رہا ہے، اپنے کیا کر رہے ہیں، ان معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ تو گویا حضرت ابو بکر صدیق کا صاحبزادہ پورے مکے کے حالات معلوم کر کے رات کو پہنچاتا ہے، یعنی نہ مرید بے خبر ہے اور نہ مرشد بے خبر ہے کہ پیچھے کی پہ ہوتا ہے۔ ہون اسی انج دے قائد بنائے نے، او جی حضرت صاحب نو پتہ ہی کچھ نہیں، حضرت صاحب نو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل اور بصیرت اس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ اور یہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ قائد ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس عقل بھی ہو، بصیرت بھی ہو، وہ باخبر بھی ہو اور ہر حوالے سے جاننے والا ہو، صاحب بصیرت ہو۔ عقل سے پیدل، عقل سے فارغ قائد اور رہنما نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی اور طرف چلے گئے، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں ادھر نہیں گیا، آپ چلے جا سکتے ہیں۔ تو صدیق اکبر کا صاحبزادہ رپورٹنگ کرتا ہے، اور اگلی بات جو غلام ہے وہ ریوڑ چراتا ہے، وہاں بکریاں چراتا ہے غار کے ارد گرد، اور دودھ نکال کے غار والوں کو دے کے آتا ہے، یعنی خود بھی خدمت پر مصروف، بیٹی بھی خدمت پر لگی ہوئی، اور بیٹا بھی لگا ہوا، غلام بھی۔ ایسے تو نہیں سرکار نے فرما دیا کہ صدیق میں نے سب کے احسانات چکا دیے، لیکن تیرے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں چکا سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور نماز کے بعد حضرت مجلس ذکر کروائیں گے، اس میں ضرور شریک ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔